بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ K2 ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام ہے امین مشال اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز نے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر کلائمیٹ چینج کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز دعوت دی ہے جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب کو، جو PCWR کے چیئرمین ہیں اور کلائمیٹ چینج کے موضوع پر کافی الرٹ بھی ہے۔ سر آپ کو ویلکم، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر۔ اور قاری روح اللہ مدنی صاحب کے ساتھ بشپ جوزف جون صاحب ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہے، تو سر آپ کو بھی ویلکم۔ تھینک یو۔ تھوڑی سی کریکشن کر لیں، پادری جوزف۔ پادری جوزف، جی تھینک یو۔ اور اس کے علاوہ مفتی عتیق اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور فیتھ انوائرمنٹلسٹ ہارون سربدیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں قاری روح اللہ مدنی صاحب سے شروع کروں گا کہ ہم اس پہ بات کریں کہ دنیا کے مختلف کونوں میں اس وقت جو ایمرجنسی یا ارجنسی کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے فضائی آلودگی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہنگامی بنیادوں پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو اس پہ روشنی ڈالے قاری روح اللہ مدنی صاحب۔ تو سر بتائیے گا کہ فضائی آلودگی کی جب ہم بات کرتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو امین مشال صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ کا شکریہ سر۔ دیکھیے، کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی، جی، یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جن کی کوئی سرحد نہیں ہے، بے شک، اور اس وقت پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جی، ہر ملک بلکہ ہر شہر کا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آج یہاں پہ پشاور میں نومبر کی 14 تاریخ ہے، اور اس وقت 14 تاریخ کو جو موسم ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں کافی گرم ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ایک شہر کے یعنی چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، اور ملکی سطح پہ تو حالات جو ہے نا بہت ہی جو ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ جی جی۔ اور پھر خصوصی طور پر ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ زیادہ متاثر اس طریقے سے ہے کہ آج آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ لاہور پوری دنیا کے اندر دوسرا سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے، اور یہ تو آج کی بات ہے، لیکن یہ تبدیل ہوئی، کبھی اس کی پوزیشن پہلی آ جاتی ہے، ہاں کبھی دوسری، ہاں جی، بلکہ اس کا شمار تو میرے خیال میں دنیا کے 5 آلودہ ترین شہروں میں ایک پشاور بھی شمار ہے۔ جی بالکل جی۔ اب یہ جب صورتحال یہ ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے، تو اس کا مقابلہ بھی پوری دنیا نے مل کر کرنا ہے، کوئی ایک ملک جو ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ جی۔ اور جب ہم پوری دنیا کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے آبادی جو ہے وہ بغیر مذہب کے نہیں ہوتی۔ اس وقت پوری دنیا کی جو ہے نا بعض سرویز کے مطابق کہتے ہیں کہ جی تقریباً دنیا میں ہر 8واں شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے اوپر یقین رکھتا ہے، مطلب یہ کہ وہ مذہبی ہے۔ جی جی۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ایک زمانہ یہ ایسا بھی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی مذہب جو ہے یہ مسائل کی جڑ ہے۔ جی جی بالکل۔ اب جو ہے یہ تبدیلی آ گئی ہے اور معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ مسائل کے حل میں ایک اہم رول ادا کرنے والا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، اور اسی وجہ سے مذاہب جو ہیں وہ تو خیر شروع سے الرٹ تھے، لیکن مذاہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ بھی الرٹ ہو گئے ہیں۔ جی۔ اور آپ جو ہے یعنی اس کے اوپر جب ہم سوچتے ہیں
تو صرف اسلام نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے جو ہیں وہ اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور بنیادی بات تو جیسے یہی دو ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے ہر مذہب کے ماننے والے ہر جگہ موجود ہیں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے. بے شک. ایک زمانہ تھا تنزانیہ کے اندر ایک جو ہے معاشرتی خرابی پیدا ہوئی اور وہ ہمارے اس ایریا ہمارے صوبے کے اندر موجود ہیں. یہ لوگ وہ علاقے جو دریاؤں کے یا بڑی نہروں کے کنارے ہیں وہاں لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں. جی بالکل. اور وہ دو طریقے زیادہ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, ایک کرنٹ اور دوسرے جو ہے وہ بارود کا استعمال. اس سے زیادہ وہ مرتے ہیں نا. جی ہاں. جی. اب اس کے لیے قوانین بھی بنائے گئے اور جو ہے نا وہ پولیس کو بھی آزمایا گیا, لیکن مسئلہ جو ہے وہ قابو میں نہیں رہا. یہی مسئلہ تنزانیہ میں بھی تھا. اچھا. جی ہاں. تو وہاں پہ انہوں نے کوشش کی مختلف یعنی جو حرب ہو سکتے تھے ایک حکومت کے لیے وہ آزمائے گئے لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے لوگوں کو مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ تعلیم پیش کی. تب جا کے وہ مسئلہ جو ان کے کنٹرول میں آیا اور ان کے اوپر پڑا. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. قاری صاحب ہمارا تو یہاں پہ مسئلہ بالکل بھی الٹ ہے نا کہ ہم یہاں پہ اگر مذہبی تعلیمات کے حوالے سے بھی اس کو آگاہی دیں تب بھی نہیں مان رہے. ایک المیہ بن گیا ہے. جی بالکل. جی ہاں. اور یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ذاتی مفاد کو معاشرتی مفاد کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. بالکل ترجیح دیتے ہیں. اور موجودہ یعنی حال کو مستقبل کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ اس لیے اس سوچ کو جو ہے وہ بدلنا پڑے گا کہ یہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہیں. جی بالکل. یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. بالکل بالکل. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. پادری جوزف جون صاحب, آپ اس گفتگو میں کیا اپنا انپٹ دیں گے کہ فضائی آلودگی کی جب ہم ہنگامی بنیادوں پر بات کرتے ہیں موجودہ حالات کو لنک کرتے ہوئے تو کس حد تک ضروری ہے اور وجہ کیا ہے کہ ابھی تک اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ مشال امین صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے سر ایک کریکشن کی تھی, میں بھی کریکشن کروں گا, میرا نام امین مشال ہے. امین مشال. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے یہ بہت اچھا کام اور ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور پرٹیکولرلی آج کے دور میں جب فضائی آلودگی کے اوپر اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تقریباً پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور, اس دور میں ہر شخص کو بھلے وہ کسی بھی فیتھ سے تعلق رکھتا ہو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرے, اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کسی ایک شخص کی نہیں ہے اور ہمیں انڈیویجولی نہیں سوچنا بلکہ ہمیں کولیکٹیولی سوچنا ہے, کیونکہ انسان تو ہے ہی سوشل اینیمل. تو جب وہ سوسائٹی کا سوچے گا تو پھر ہی آگے بات بنے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچے, کیونکہ آج دنیا جس صورتحال میں سے گزر رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. سکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ جو بریدنگ کا ایشو بن رہا ہے, لنگس کے بہت سے ایشو ہیں. تو یہ سارے سلسلے ہیں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی تدارک سوچنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور یہ ہر ایک زندگی کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ نے کہا کہ کیوں افیکٹولی کام نہیں ہو رہا,
मैं समझता हूँ उसमें लोगों की खुद गर्जी है और पर्टिकुलरली उन लोगों की जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को कामयाब करने के लिए बिल्कुल सही कहा। वो काम भी कर रहे हैं, भले वो सोसाइटी के लिए बेहतर है या सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये जहाँ भट्टों को देख लें, वो टायर्स जलाते हैं और दूसरी इस किस्म की चीज़ें जलाते हैं, जिससे ये पोल्यूशन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। जी 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 जी। इसलिए कि वो सिर्फ अपने मुफाद को सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमारे इर्द गिर्द और भी बनी नो इंसान रह रहे हैं और मुझे उनके बारे में भी सोचना है। बहुत खूब। तो मैं सोचता हूँ कि जो मसीही ईमान है वो हमें यही सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखनी है। जी, जी, जी। अगर मैं ख़ुद के लिए ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छी फ़िज़ा मिले, अच्छा माहौल मिले, तो मुझे अपने पड़ोसी के लिए भी ऐसा ही सोचना है। और खुदावंद यसु मसीह पड़ोसी की जो तशरीह उनके नज़दीक है वो यही है कि दुनिया का हर शख्स बिला तफरीक़े रंग नस्ल मज़हब के वो मेरा पड़ोसी है। यही वजह है कि इस मसले को संजीदगी के साथ उठाया गया है पूरी दुनिया में, और गुज़िश्ता तकरीबन 50 साल से अक़वाम मुत्तहिदा इस पे काम कर रहा है। जी 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 जी। और मैं समझता हूँ कि हमें वाक़या ही सीरियसली दूसरे जो बनीनो इंसान हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर चलना है। देखें, अगर मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि लेट्स से हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और हम इसी तरह पूरी दुनिया को ले लें तो हम सब एक बदन की मानद हैं। और अगर मेरे दांत में इन्फेक्शन है तो टेम्परेचर पूरी बॉडी को होगा। तो अगर इसी तरह से लोग सोचें, अगर एक ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुई है, उसको स्किन डिजीज़ हुई है, ब्रीदिंग हुई है, ब्रीदिंग का मसला इशू बना है, तो वो पूरी बाकी के लोग भी सोचें कि वजह ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो आलूदगी की वजह से है और हमें इसका तदारक करना है और उन कामों को या उन इनिशिएटिव को लेना है जो इस फ़िज़ाई आलूदगी को कम कर सकते हैं। और अगर हम इस नहीं सोचते तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। और मैं समझता हूँ इसके साथ हमें ज़रूर ऐसे हमें अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, और इवन जो मदारस में या सेमिनरीज़ में स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसे मुख्तलिफ इदारों ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये भट्टे हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भेजना चाहिए, ताकि एक तो उनका विज़िट हो और वहाँ पे वो पर्टिकुलरली बताएं कि हम फ़िज़ाई आलूदगी के ऊपर हमारा ये विज़िट है। और इस तरह से मैं समझता हूँ एक अवेयरनेस भी मिलेगी और वो लोग जो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में ही सोच रहे हैं वो पूरी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। और हम अगर देखें जितने भी आपने अपने गुफ्तगू में नुकात उठाए तो वही बात आती है कि अगर हुकूमती लेवल पे कुछ सख्ती आती है तो तमाम तर जितने भी गलतियाँ हैं वो आवाम ही से होती है। हम अगर अपने आप को ठीक करें तो मेरे ख़्याल में ये मसला बेहतर तरीके से हल हो सकता है। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती अतीकुल्लाह साहब भी इस पर रोशनी डालें और इसको मजहबी तालीमात के साथ लिंक करें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और वक्फे पर जाने से पहले जनाब पादरी जोसेफ जोन्स साहब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से अपनी आरा पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती अतीकुल्लाह साहब इसको मजहबी तालीमात के साथ लिंक करें कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दीन इस्लाम ने क्या तालीमात पेश की है और क्यों ज़रूरी है कि हम उस पर अमल पैरा हो। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमीन भाई आपका और पूरे पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पर मजलिस अदियान का जो इस अहम मौजू पे जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, ज़ीरूह की भी ज़रूरत है और हमारे दुनिया की भी ज़रूरत है, इस पर उसने इस पैनल को बुलाया है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह प्रोग्रामात जो है ये होने चाहिए ताकि अवेयरनेस जो है पूरे माशरे में ये फैलता रहे। इस्लाम के साथ साथ जो पूरी दुनिया के जो मज़ाहिब है, तो तमाम दुनिया के मज़ाहिब जो माहौल है
ماحول کی صاف ستھرائی پر، ماحول کی خوبصورتی پر، ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے جو کہ ذی روح کی ضرورت ہے اس پہ زور بھی دیتا ہے، تعلیمات بھی دیتے ہیں، ہدایات بھی جاری کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر اس پر عمل نہ کرے تو ان کے لیے زجر و توبیخ بھی ہے، ان کے لیے سزائیں بھی ہے، بہت سخت سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل نہ کرے۔ یہ خوبصورت ماحول جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، بالکل اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ماحول اچھا ہو زندگی اچھی رہے گی، ماحول خوبصورت ہو تو انسان کی خوشی ہوگی، ماحول خوبصورت ہو تو ذہنی سکون ہوگا، ماحول خوبصورت ہو تو بندہ اس دنیا میں رہے گا، خود بھی رہے گا، دوسروں کو بھی رہنے دے گا۔ اگر یہی ماحول جو دوست ماحول ہونا چاہیے اگر یہ دشمن بن جائے، ہماری ماحول دشمن بن جائے تو دشمنی میں تو لوگ سکون سے نہیں ہوتے، دشمنی میں تو نہ پھر معیشت ہوتی ہے، نہ پھر صحت، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کو صحیح کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جی، اور آج کے دور میں اگر میں اس بات کو کہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ آج کے زمانے میں تیسری جنگ عظیم سے زیادہ معاشی جو ہماری بربادی ہیں اس سے بھی زیادہ، اگر اس سے کچھ اور زیادہ ہے تو اس سے سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہمارے لیے انسانیت کے لیے وہ ماحول ہے۔ ماحول کی بربادی بہت بڑی چیلنج ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ تو پالیسی چینج کر کے آپ اس کو دوبارہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن فضائی آلودگی یا جو بھی آلودگی ہے اس کے لیے ہم پالیسی بناتے 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 ہمیں صدیاں گزر جاتی ہے۔ آج جو ہمارے اوپر جو درجہ حرارت ہے اتنی گرم ہے، جس طرح کہ چیئرمین صاحب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ پچھلے سال کی 14 تاریخ اور آج کی 14 تاریخ میں بہت بڑی تبدیلی ہے، آج درجہ حرارت بہت گرم ہے۔ تو درجہ حرارت گرم کیوں ہے؟ اس کی تو بہت بڑی وجوہات ہیں، لیکن میں صرف 2 وجہ بتاؤں گا، صرف 2 وجہ کی وجہ، صرف درجہ حرارت جو اتنا، صرف 2 وجہ کی وجہ سے ہم درجہ حرارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک ان میں ہے جنگلات، ہم جنگلات کو تحفظ دے کر، ہم جنگلات کو اس کی حفاظت کر کے ہم اپنی درجہ حرارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم پانی کے ذریعے درجہ حرارت کا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان 2 چیزوں کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے تو اس پانی کے حوالے سے جو شریعت اسلام ہے، قرآن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہے، اور پھر خصوصی طور پر حضور آقا علیہ السلام کی جو عملی زندگی ہے، اس میں پانی کے تحفظ پر جو ہے وہ تو بس کافی سارے اس پر میرے خیال میں باتیں ہو بھی چکی ہوگی، لوگوں کو پتہ بھی ہو چکا ہوگا۔ اور اگر جنگلات کے بارے میں بات کروں تو میں صرف ایک حدیث پر اکتفا کروں گا اس میں، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہونے والی ہو نا، اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو، اور ان کو اتنا وقت ملے قیامت برپا ہونے سے پہلے کہ وہ پودا لگائے، تو وہ پہلے پودا لگائے پھر قیامت کی طرف آ جائے۔ اتنے میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں زور دیا ہے۔ کیوں زور دیے؟ آقا علیہ السلام کو بھی پتہ تھا وہ پیغمبر اسلام ہے، وہ پیغمبر اس کائنات کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی کے لیے، ان کے لیے جو غذا ہے، ان کے لیے جو زندگی کی جو ماحول ہے، ان کے لیے جو ماحول ہے ان کو صحیح کرنے کے لیے جو اس کی ضرورت ہے۔ تو جب تک یہ چیز ہماری ضروری نہ ہو، صحیح نہ ہو، تو اس وقت تک جو ہم زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب میں اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف آ جاؤں تو میں تو بعض اوقات ایسی باتیں کر لیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کہاں سے لنک کر کے جوڑ دیا۔ آج ہم فساد کی بات کرتے ہیں نا، جب ہم فساد کے نام لیتے ہیں تو ذہن میں قتل و غارت آتی ہیں، جب ہم فساد کا نام لیتے ہیں ذہن میں جو ہے نا وہ خون خرابی آتی ہیں، چور ڈاکہ زنی وغیرہ آتی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی فساد نہیں ہے، یہ فساد چوٹی ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ بہت چھوٹی فساد ہے، اس سے بڑی فساد ماحول کو برباد کرنا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم حدیث ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، ہو از مسلمان، مسلمان ہے کون؟ میرا آقا فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے، جس کے اقوال سے، جس کے افعال سے، جس کے کاموں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ جب آپ جنگل کی کٹائی کرتے ہیں تو یہ تھوڑی فساد ہے، زندگی برباد کر رہے ہو، لوگوں کو برباد کر رہے ہو۔ لوگ پھیپھڑوں کی بیماری میں، یہ جو گردوں کی بیماری میں، یہ جو دمی کی، کیوں لوگ برپا ہوتے ہیں؟ اس میں فضائی آلودگی کی وجہ سے۔ جب ہماری فضائی آلودگی ایسی ہو جس میں جو ہے نا وہ آکسیجن کم ہو، دوسری چیزیں جو ہے زیادہ ہو، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
لوگ اپنی ہی ہاتھوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ فساد برپا کرتے اس دنیا میں، اپنی ہاتھوں سے ہم کٹائی کر 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 کے خود فساد برپا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم پانی کو جو ہے نا وہ آلودہ کر کے برباد کر کے خود جو ہے نا ہم اپنی جو میں صبح بھی اپنے طالب علموں کو درس میں بتا رہا تھا کہ میری یاد میں، میری عمر 35 سال ہے، میری یاد میں ہمارے گاؤں میں جو نالے وغیرہ گزرتے تھے نا اس میں ہم خود بھی نہاتے تھے اور ہمارے بڑے جو بزرگ ہوتے تھے وہ اس میں وضو کرتے تھے، وضو کرتے تھے. لیکن آج اس نالے کو چھوڑ کر ہمارے جو بڑی نہریں ہیں اس کو بھی چھوڑ کر وہ جو علاقوں میں بڑے بڑے دریا ہیں نا اس کی طرف بھی جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ پانی ہے. اس کو اتنا جو ہے نا اس کو آلودہ کر دے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کوئی جنات نے نہیں کیا ہے، یہ کوئی دوسری دنیا سے کوئی آ کر نہیں کیا ہے. یہی جو رہنے والے لوگ ہیں، ہم ہے، میں ہوں، آپ ہے، یہ ساری جو کمیونٹی میں آپ رہ رہے ہیں، ہم سب ہیں. اس میں تعلیم یافتہ بھی ہے، غیر تعلیم یافتہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، مفتی بھی ہے، سب کچھ اس میں ہے. کیونکہ اگر آپ کسی ایجوکیٹڈ شخص کے گھر جا کے اس کی پوری آپ اگر سرچ کریں تو وہاں سے ایسی چیز نکلے گی تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایون آپ مساجد میں جائیں، ایون آپ مساجد میں جائیں، ہمارے شہر میں مساجد میں جائیں، وہاں کے باتھ روم ٹائلٹس کی رخ کس طرف ہے، ذرا اس کو آپ سوچ لیں کس طرف ہے وہ رخ. مساجد کی، مدارس کی، جہاں بھی ہماری جو بھی ہیں آپ چلے جائیں، آپ دیکھ لیں یہاں کہاں پر ہے. اگر ہم پھر اس طرف چلے جائے فضائی آلودگی میں اس کا بھی کردار ہے تو ہم چلے جائیں یہاں پہ ہمارے پورے آگے پیچھے ارد گرد جو ہے نا ہمارے فیکٹریاں بھی ہیں، ہمارے بٹے بھی ہیں، اس کی جو کہاں پہ چلی جاتی ہیں، ہماری جو گاڑیاں اس سے نکلنے والی آلودگی جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہیں. اس میں جو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ریاست ہے. ریاست ہماری ماں باپ ہے. ریاست اس پر سٹینڈ لے. ہم کڑے ہیں آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن سٹینڈ تو لے لینا. جب سٹینڈ جب تک نہیں لیں گے تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے جو بڑا فسادی اور سب سے جو بڑا علاقہ ظالم کا ہے نا، مجرم کا ہے نا، وہ اس شخص کو ہے جو مجموعی طور پر ایک معاشرے کو، ایک سماج کو، ایک قوم کو نقصان پہنچانے والا ہو. اسی لیے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کا بھی آیت مبارک ہے کہ ایک شخص کے قتل کرنے والا کس طرح ہوتا ہے، جس نے پورے انسانیت کو قتل کر دیا. ماشاءاللہ. اور ایک شخص کی بچانے والا ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. انسانیت کی بات کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اجتماعی سوچ ہے. جس طرح چیئرمین صاحب نے پہلے فرما دیا نا، میں اس کے ساتھ بالکل اتفاق کر رہا ہوں، ایگری کر رہا ہوں کہ ہم آج کل اپنی ذاتی مفادات کو مقدم کر کے سامنے رکھ کر کے اسی پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. ہم نے اگر اجتماعی سوچ شروع کر دیا تو اس کے بعد جو ہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ہم اجتماعی سوچ کی طرف آتے نہیں ہیں. اجتماعی سوچ کی طرف آنا ہوگا. اب اس جو ہماری جو اندر جو ہم نے زنجیریں ہمارے پاؤں میں پڑی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جو پڑی ہیں، جو ہم ایک محدود سوچ میں ہیں، جو ہم ایک دھیرے میں رہ رہے ہیں، اس سے نکلنا پڑے گا. وگرنہ آج تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہے، کل ہمارے نسلوں کے لیے یہ فضائی آلودگی ایسی ہوگی کہ وہ پھر ہر اپنے ساتھ سلینڈر رکھ کر آکسیجن لگا ہوگا ان کے. بالکل بالکل بہترین، بہت خوب. مفتی عتیق اللہ صاحب نے کافی بہترین انداز میں اس کی تعریف کی. اور ہارون سرابدیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، فیتھ انوائرمنٹلسٹ ہے، اور قوانین کے حوالے سے ان کی جو سوچ ہے وہ کافی وسیع ہے. میں چاہوں گا کہ وہ قوانین پر تھوڑی سی بات کریں کہ وجہ کیا ہے. ہارون سرابدیال صاحب آپ نے گزشتہ کئی پروگرامز میں بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ پاکستان میں جو فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے وہ انتہائی خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے. قوانین بنائے گئے ہیں لیکن اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو وجہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. خاص طور پر سب سے پہلے اپنے محترم قاری اللہ مدنی صاحب کا کہ جو مجلس ادیان عالم پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کو ہیڈ کرتے ہیں پورے پاکستان اور دنیا بھر میں، اور K2 ٹیلی ویژن چینل کا کہ آپ کے ذریعے، امین مشال کے ذریعے اس کو آج وقت دیا اور اللہ کے حضور ہمیں اس قابل کیا کہ اس وقت ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا جو اس مسائل سے، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج سے نبرد آزما ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے کچھ وقت دیا گیا. جہاں تک قوانین کی بات ہے، چونکہ ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، ہم 197 ممالک میں سے ایک ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے نیچے جو ہے وہ انڈر ہم گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج اور اس سے منسلک جتنی بھی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے اپنا کردار نبھانے کے لیے بھرپور انداز میں کوشش کر رہے ہیں. تاہم جس وقت تک کوئی ریاست اپنے ریاستی جو اس کی پاورز ہوتی ہیں، رسائل اور وسائل جتنے بھی ہیں، وہ عام پبلک کے پاس نہیں ہے. میری جو ہے، میں آن بیہاف آف آج وکالت کروں گا اپنے عام جو ہماری کمیونٹی ہے یا ہمارے عام لوگ ہیں، عام پاکستانی ہیں، ان کی، کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم 100 کا 200 کا پودا لے کر اپنے
ساتھ دکانوں میں, گھروں میں دائیں بائیں ہم کہیں لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم فائنینشلی اس حد تک نہیں ہیں, اتنے مضبوط نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں گائے بگائے جگہ جگہ ہمیں پانی کی اویلیبلٹی کے بھی مسائل ہیں ہم. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے کہ جس کی سپورٹ کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی ریڈکشن پر کام کرنے کے لیے اگر کسی نے کردار نبھایا ہے تو وہ بھی پاکستان ہے, کہ اس نے پہلے ملین ٹریز اور اس کے بعد بلین ٹریز اور اس طرح کے انیشیٹوز کو عملی جامہ پہنایا. تاہم اس میں بھی ناکامی کی بنیادی وجہ جو ہے ہمارے اداروں کے ساتھ لابنگ کرنے کے بعد یہ سامنے یہی آئی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اداروں کی جو فنڈنگ کی جو کنٹینیویشن ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو چکی ہے, اور پاکستان اور اس کے ادارے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جہاں ملینز اور بلینز ٹری لگائیں ان کی وہ اس طرح سے دیکھ بھال اور اس کو جو ضرورت لوازمات ہیں وہ ان کو پورا کر سکے. لہٰذا بین الاقوامی کمیونٹی کو پاکستان کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. اور دوسرا جو ہے جہاں تک کردار پاکستان کے اداروں کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب میں, کیونکہ میں خود بھی اسلامک اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے وہاں سے بھی لٹل بٹ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے علم ہے, اور جہاں ہندوازم کی بات اگر کریں تو وہاں پر تمام برائیوں کے پیدا ہونے اور اس اسباب کو روکنے کے لیے جو 99.99% جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے. ریاست اپنے پنچوں کو اور رشی منیوں کو ان کو آن بورڈ لے کے اپنی جو ہے حکومت میں ان سے پوچھے کہ مذاہب ان برائیوں کے تدارک کے لیے کیا احکامات فرماتی ہیں, پھر اس کے ذریعے قوانین بنے اور قوانین کو انفورس کروایا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی نیشنل نیریٹو ہیں یا مسائل ہیں جن کو پورے پاکستان جن مسائل سے درپیش ہے ان کو اوورکم کرنے کے لیے ایسی قانون سازیاں موجود نہیں ہے. ایک عام آدمی کیسے کسی چیز پر عمل کرے, اور قوانین اگر ہیں بھی ہیں تو ان عام آدمی 99% جو عام آدمی ہے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ روزانہ پورے پاکستان میں WSSP کا محکمہ جو ہے وہ روزانہ گندگی جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے اور اپنے وسائل اس پر ضائع کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ بالکل بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم ہمارے گھر سے, ہماری دکان سے, ہمارے ارد گرد آفیسز سے جو اکٹھا ہونے والا جو ویسٹ ہے آیا وہ ریسائیکل ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کو الگ سے حکومت نے اس پہ کچھ غور کیا اور نہ ہی حکومت نے کہیں پابند کیا ہے. میں گند تو پھینکتا ہوں سڑک پر, لیکن میں کہیں پر بھی پابند نہیں ہوں کہ میں یہ گند کسی ایسی جگہ پر رکھوں یا یہ ویسٹ ایسی جگہ پہ رکھوں جو دوبارہ ریسائیکل ہو جائے یا پراپرلی گندگی بھی نہ پھیلے. سوئٹزرلینڈ کیوں خوبصورت ہے؟ وہ اس لیے سوئٹزرلینڈ اس لیے خوبصورت ہے کہ وہاں ہر چیز حکومت کی پالیسی کے مطابق چلتی ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی ایک ٹافی کا ریپر کہیں وہ پھینک دے. تو جس وقت تک ریاست قوانین نہ بنائے اور قوانین پر خود عمل کرے اور دوسروں کو نہ کروائے, اس وقت تک کسی بھی برائی پر کنٹرول جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. بہت خوب, بہت خوب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں کہ اگر تھوڑی سی حکومتی یا ریاستی اس پہ غور آ جائے, سنجیدگی وہ ظاہر کرے. سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہمارا نصاب ہے. ہم پاکستان کی حکومت کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو اسلام کی روشنی میں, انسانی حقوق کی روشنی میں, بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں اس کو نصاب ترتیب دینا چاہیے. پھر اپنے بچوں کو چاہے وہ پرائمری کے ہوں یا ہائر کے ہوں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. نصاب تو ایجوکیٹ کرتا ہے, اور جب انڈرسٹینڈنگ ایک شخص کو ہو جاتی ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک مستند احادیث مبارکہ ہے, راس الحکمت مخافت اللہ ہے, خوف خدائی دانائی کی جڑ ہے. لیکن خوف خدا تبھی آئے گا جب آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. تو جو آپ کے پاس ریڈیو کے میڈیم ہے, ٹیلی ویژن کے گورنمنٹ کے میڈیم ہے, آپ کے میڈیم ہے, ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنا کردار نبھانا چاہیے. جس طرح کہ آج مجلس ادیان عالم پاکستان اپنا کردار نبھا رہا ہے, K2 چینل اپنا کردار نبھا رہا ہے کہ جو دیکھے گا اور سنے گا اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور اگر اور کچھ نہیں, اگر وہ یہ کام کرے گا تو کم از کم دل میں اس کو سننے کے بعد احساس ہوگا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اسلام نے بھی منع کیا ہے, پاکستان کے قانون نے بھی منع فرمایا ہے, اور بین الاقوامی قوانین میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایک ایسا نصاب ترتیب ہی نہیں دیتے, لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے, تو پھر ہم کیسے ان پر گلہ گزاری کر سکتے ہیں؟ اب آپ جو سرکولر روڈ ہے پشاور کا, یعنی حقیقی پشاور ہے, آپ مجھے گن کے جو ہے زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 درخت ہوں گے جو وہ بھی پری پارٹیشن کے. ہمارا اب یہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا محکمہ ہے, ہمارا انوائرمنٹ جو پروٹیکشن کا ادارہ ہے, ان کو چاہیے کہ یہ مانیٹرنگ
یونٹس بنائے, وہ مانیٹر کریں کہ کہاں کہاں ان پودوں کی اور درختوں کی ضرورت ہے. ہاں بالکل. اب اگر آپ مین روڈ پر بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ صرف اکھاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور بالکل صحیح کہا, ہمارا نہری نظام جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں پولیو کے خاتمہ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو بھی آبادیاں ہیں وہ اپنے ویسٹ اور واٹر اینڈ سینیٹیشن تمام نہروں میں چھوڑا ہوا ہے. نہریں سیراب کرتی ہیں آپ کے کھیتی باڑی کے تمام کھیتوں کو سیراب کرتی ہے, اور جب آپ یہی سبزیاں اور یہ چیزیں پھل فروٹ کھاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ جی بہت خوب, مطلب ہے پولیو ہوتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت نقصان کا بہت خوب, بہت خوب. اور ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, پروگرام جاری ہے, لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین اکرام, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو جاری ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. بریک پر جانے سے پہلے ہارون سربدیال صاحب کلائمیٹ چینج کے بارے میں اپنی معلومات پیش کر رہے تھے, اور خاص طور پر انہوں نے سیلیبس کی جو بات کی تو وہ مجھے زیادہ اچھی لگی. میں چاہوں گا کہ قاری روح اللہ مدنی صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ کیا ہم اسے ممکن بنا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا موضوع بلکہ اس کو نصاب میں شامل کرے, یا آپ لوگوں کا, آپ کی ٹیم کا کہیں پر حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہے اس حوالے سے کہ کم از کم ایک مضمون تو نصاب میں شامل کر کے تو اپنے بچوں کو آئندہ جو خطرات ہے اس کے بارے میں بتا سکیں. جی امیر مشال صاحب, بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کا کردار جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے, ایک تعلیم اور دوسری تربیت. تعلیم اور تربیت, جی ہاں, یہ نہیں کہ بس آپ نے صرف ڈگری ہاتھ میں لی اور جی ہاں. تو تربیت جو ہے وہ تو بجائے خود اپنی اس کی ایک اہمیت ہے, لیکن آج جو فوری ضرورت ہے وہ ہے تعلیم کی. اور ہمارے تعلیمی نصاب میں یعنی جیسے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, یہ جو موضوع ہے کلائمیٹ چینج کا, اس کو بھی ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. بالکل. مجھے اس حد تک تو خوشی ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں, اکثر یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ انوائرمنٹل سائنسز کا ایک باقاعدہ ایک شعبہ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے, اور حکومتی سطح پہ بھی, صوبائی اور وفاقی سطح پہ بھی ماحولیاتی تبدیلی کے محکمے جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے. لیکن اس سے ذرا آپ یونیورسٹی سے نیچے آ جائیں, اسکولز ہیں اور کالج ہیں, تو وہاں پہ بھی جو ہماری نصابی کتب ہیں اس میں ماحولیات کے بارے میں باقاعدہ مضامین ہونے چاہیے, اور یہ جو ہے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس مواد کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. یعنی جو سائنسی معلومات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو مذہبی ہدایات ہیں مختلف مذاہب کے اندر, ان کی بھی کوئی کمی نہیں. بے شمار جو ہیں وہ ہدایات ہمیں ملتی ہیں, ہوا کے بارے میں, پانی کے بارے میں, مٹی کے بارے میں, اور اسی طریقے سے جو مختلف چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ہدایات جو ہیں وہ ملتی رہتی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے, اور حکومتی جتنے یعنی آج تک میں نے جتنے بھی اس قسم کے کانفرنسز کے اندر اور ورکشاپس کے اندر شرکت کی ہے, تو اکثر مقامات کے اوپر یہ بات زیر بحث رہتی ہے کہ جن نصاب میں اس چیز کو شامل ہونا چاہیے, اور تو یہ وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی بالکل. اور وہ ہے جو ہے جس کے اوپر آج تک جو ہے نا یعنی میری معلومات کی حد تک لوگ بات نہیں کرتے. اچھا. یعنی ماحول کے بارے میں ہر جو ہے نا شعبہ زندگی کو لے کر ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو ہے امن اور جو ہے یعنی امن و امان کے حوالے سے پھر کوئی بات نہیں کی جاتی. جی جی. اور امن و امان جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ مقامی سطح کے اوپر,
بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جب تک امن نہیں ہوگا یہ جو ہے نا ماحولیات کا مسئلہ جو ہے یہ آپ بارود کا استعمال کریں گے تو جی بلکہ آپ میرے خیال میں اس کو اگر لنک کریں فلسطین کے ساتھ جی بالکل تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ماحولیات کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہوگا. جی بالکل. یہ جو ہے نا یہ گزشتہ 20ویں صدی اور یہ موجودہ 21ویں صدی انسانی تاریخ کی تباہ کن ترین صدیاں ہیں. ہاں جی ماحولیاتی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں مطلب جنگیں زیادہ ہوئی ہے ہم نے ترقی بھی بہت کر لی ہے لیکن جو ہے وہ فسادات کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. اب صرف آپ جو ہے یعنی پہلی جنگ عظیم دیکھیں تو جو ایک رف اسٹیمیٹ لگا گیا اس میں کہتے ہیں کہ 1.3 ملین ٹن 1.3 ملین ٹن بارود جو ہے وہ اس میں استعمال ہوا. یہ ایک محتاط اندازہ ہے. مطلب یہ تو 3 صدیوں کے لیے نقصان دہ یہ بارود کا استعمال ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے چند سال بعد سن 1941 سے لے کے 45 تک دوسری جنگ عظیم ہوئی. اس میں 3.2 تقریباً ملین ٹن جو ہے بارود استعمال ہوا. پھر اس کے بعد جو علاقائی سطح کے اوپر جنگیں ہوئیں، عراق کے اندر جنگ ہوئی، افغانستان کے اندر جنگ ہوئی، تو یہاں ہزاروں لاکھوں ٹن بارود جو ہے استعمال ہوا. اب یہ بارود جب استعمال ہو رہا ہے تو اس سے ہوا جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ظاہری بات ہے. اس سے زمین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جی بالکل. وہ اس زمین کے اندر پھر آپ یا کاشت کر نہیں سکیں گے اور اگر کریں گے تو اس کے اندر زہریلے اثرات ہوں گے. اچھا وہ آس پاس جتنا پانی ہوگا وہ متاثر ہوگا. یہ اور پھر انسان اس فضا میں جو سانس لیتا ہے تو اس سے اس کی صحت بھی جو متاثر ہوگی. اور سب جیسے آپ نے اشارہ کیا موجودہ وقت میں جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی ایک گزشتہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ 30,000 ٹن سے زیادہ بارود جو ہے وہ استعمال کیا گیا. 30,000 ٹن. جی ہاں یہ 1 مہینے کے اندر. اور یہ دیکھیں اس کا مطلب کہ اس حد تک نقصان بڑا ہے کہ اسلام آباد سے ایک چھوٹا شہر وہ غزہ کی میں بات کروں، یہ جو جنگ عظیم اول اور دوم کی بات میں نہیں وہ تو ایک پورے بر اعظم کے اوپر جی لیکن یہ جو استعمال ہوا ہے یہ چھوٹا. غزہ اور غزہ کیا ہے؟ اسلام آباد کے 3 حصے یعنی جو ہے نا وہ یعنی اسلام آباد کے اندر 3 غزہ بن سکتے ہیں. 1/3. اچھا جی اتنا چھوٹا اتنے محدود علاقے کے اندر جو ہے اور یہ تقریباً یعنی 1 کلومیٹر میں 1 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر اس میں یعنی 100 ٹن سے زیادہ بارود استعمال ہو. انتہائی زیادہ خطرناک. جی ہاں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے ماحول کو آپ نے بچانا ہے تو جو ہے نا امن لانا ہوگا، امن کی کوششوں کو بڑھانا ہوگا، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، کوئی خطہ بھی ہو. اور جب تک یہ جنگیں جاری رہیں گی تو پھر ہم ماحول جو ہے نا اس کو انسان دوست نہیں بنا سکتے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر پوری دنیا کو اقوام متحدہ کو اور اقوام متحدہ کے جو مرکن ممالک ہیں ان کو عالمی امن کے اوپر جو ہے نا اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی اب موجودہ صورتحال پہ. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گا کہ پادری جون صاحب بھی اس پہ اپنا رائے پیش کریں کہ جو اسرائیل کی جانب سے فلسطین پہ جو حملے ہوئے ہیں اور جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران 30,000 ٹن سے زائد بارود کا استعمال ہو. تو میرے خیال میں یہ جنگیں بھی اس کا سب سے بڑا ایک وجہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو سب سے زیادہ افیکٹ کیا ہے. جی
बाइबल मुक़द्दस में मीका की किताब में और यसाया की किताब में लिखा है कि एक वक्त आएगा जब लोग खुदा की तालीम से मुतारफ़ होंगे, खुदा की हदायत से मुतारफ़ होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे। अब तलवार और भाला जो है ये जंग के औज़ार हैं, जबकि तलवार को तोड़कर फल बनाना यानी हल के निचले का हिस्सा जो ब्लेड होता है उसको फल कहते हैं, जिससे एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो करती है, तरक्की करती है। और इसी तरह जो नेज़ा है उसको तोड़कर हंसवा जो अंगूर की काश्त में वो औज़ार यूज़ होता था। यानी मतलब ये कि वो लोग जंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको तोड़कर उसकी जगह वो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे ताकि मुल्क में खुशहाली आए। और ये जो आज तबाही हम फ़लस्तीन में देख रहे हैं, अगर यही लोग जो हैं वो अपने औज़ारों को और जो जंग के हथियार और बारूद है इसकी जगह पे एग्रीकल्चर के ऊपर सोच विचार करें, वही इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ करें, तो मैं समझता हूँ बेहतरी आएगी। लेकिन इसकी एक बात है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, खुदा की ज़ात कहती है, खुदा कहता है पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा पाक है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। तारीकी से मतलब है गुनाह, उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जितने भी मज़ाहिब हैं वो इसी तरफ अपनी कॉन्ग्रीगेशंस को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को लाते हैं। और खुदा का कलाम भी यही कह रहा है कि हमें पाक बनना है। और जब पाक बनने की बात आती है तो मैं समझता हूँ हमारी जो रूह है ना ये पाक हो। हमारे जो रूह के अंदर जो बुरी सोचें हैं, जो बुरे ख्याल हैं दूसरों के ख़िलाफ़, जो नफ़रत और कदूरत है, हमें उसको अपनी रूह से निकालना है और हमारी रूह में अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, दूसरों की तरक्की, दूसरों के लिए हमदर्दी, दूसरों को सपोर्ट, दूसरों से प्यार, जब ये सिलसिला होगा तो फिर हम, और फिर खुदा, सबसे बड़ी बात उसमें खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ और रिश्ता वो बेहतर होगा। तो उससे हमारी ना सिर्फ रूह पाक होगी बल्कि उससे वो जो रूह है वो हमारे जिस्म से फिर रिफ़्लेक्ट होगी, हमारे कामों से रिफ़्लेक्ट होगी, और वो अच्छे काम हमारे कामों से रिफ़्लेक्ट होंगे। और जब हम रूहानी आलूदगी से निकलेंगे तो फिर हम ये जो हमारी ये दुनियावी जो आलूदगी है या आज हम ज़मीन पे इस आलूदगी को देख रहे हैं, हम इसका तदारक भी कर सकेंगे और इसमें रोज़ बरोज़ कमी लाने की जुस्तजू और कोशिश कर सकेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें शक नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो एक इदारा होता है, उसके पास वसाइल होते हैं, उसको इन कामों को करना है। लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के साथ साथ हर इंडिविजुअल का भी काम है कि वो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाले। और अगर हम यही सोचते रहें कि नहीं गवर्नमेंट करेगी तो फिर ये कभी भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि हर एक ज़िंदगी को इंडिविजुअली अपने घर से इस काम को शुरू करना है और वो अपने घर में बाकायदगी से अपने घराने को, अपने बच्चों को ये सिखाए कि हमारी दुनिया में आलूदगी का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम उनको उनकी तरबियत इस तौर पे करें कि हमारे बच्चे और हमारे घराने जो हैं वो मिसाल के तौर पे प्लांटेशन की तरफ उनकी सोच हो और फिर ये पानी ज़ाया करने के जो किया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ उनको तरबियत दी जाए ताकि वो उन कामों को करे जिससे फ़ज़ा की आलूदगी जो है इसके लेवल में कमी आ सके और दुनिया जो है वो एक बेहतरी की तरफ आ सके। बहुत खूब। हारून सरब्दियाल साहब, लास्ट 1 मिनट में आप अपना मैसेज, मेरे ख्याल में ये मुश्किल है कि 1 मिनट में, ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो एक घंटा भी कम होगा, लेकिन वक्त की कमी है। जी, 1 मिनट से भी कम का टाइम ये लूँगा
کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ سٹیک ہولڈر جیسے قاری رولہ مدنی صاحب ہیں، جوزف جان صاحب ہیں، جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نہیں، ان کو آن بورڈ لے کر پالیسی بھی ترتیب دے اور نصاب بھی ترتیب دے، اور پھر وہ تمام عوام تک وہ آگاہی پہنچائیں، بتائیں ایک آدمی کو کہ آپ کا جو عمل ہے وہ کس قدر انتہائی نقصان دہ ہے، لوگوں کی سانس خراب کرنے میں، لوگوں کی تکلیف دینے میں، اس انرجی کرائسس کو بڑھانے میں۔ آپ جو پانی جو ہے وہ آپ کی بیماریوں کا پانی جو ہے وہ نہروں کی طرف جو جا رہا ہے، اس کے بعد وہ آپ ہی کے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر رہا ہے، آپ کے لیے پھل فروٹ تیار کر رہا ہے، یہاں کے جڑی بوٹیاں اور دوائیاں تیار کر رہا ہے آپ ہی کی سروائیول کے لیے۔ آپ کا یہ ایک چھوٹا سا عمل کس قدر بڑی ڈسٹرکشن کا باعث ہے، اس کے لیے جس وقت تک پالیسی نہیں بنے گی اور اس پر عمل درآمد نہیں کرایا جائے گا، اس وقت تک یہ تمام ادارے اور ڈپارٹمنٹ سوائے ہم عام پاکستانیوں پہ بوجھ بننے کے علاوہ نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں ہم خواہ دیں اور وہ اپنا کردار نہ نبھائیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اپنے پروفیشن کو اللہ اور اس کے نبی کے اور اپنی شریعت کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ہمیں تباہ کرنے والا باہر سے کوئی نہیں آیا، ہم خود ہی اپنی تباہی کی وجہ۔ بہت خوب مفتی عتیق اللہ صاحب، آپ کیا میسج دیں گے لاسٹ میں؟ میسج تو بس یہی کہ جو اصل اور بنیادی چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے، یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کی بنیاد کو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ کیوں بنا ہے۔ بیماری تب ٹھیک ہوتی ہے، علاج تب ہوتی ہے جب اس کی تشخیص ہوتی، جب تک تشخیص نہ ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، بیماری بڑھتی جائے گی۔ تو جو ہماری فضائے آلودگی ہے یا کلائمیٹ چینج ہے یا موسمی تبدیلی ہے، تو ان کو تشخیص ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو اس طرح میرے کولیگس نے سب نے فرما دیا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے جو ہے اس کے لیے متحرک ہو جائیں۔ ہم انشاءاللہ بحیثیت جو اسلامک اسکالرز ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر جگہ پہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا کردار جو ہے ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے تمام پینلسٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ہمیں وقت دیا۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ تک کافی ساری معلومات پہنچ چکی ہوگی۔ اب یہ آپ ہی پر ہے کہ آپ اس پہ کس حد تک عمل کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم انڈیویجولی اس پہ اچھی طریقے سے اپنا کردار نبھا سکتے ہیں کہ کم از کم ایک پودا تو اپنے حصے کا ضرور لگائے۔ اسی کے ساتھ امین مشال کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔